قصور میں بچوں کے اغوا کے واقعات اکثر رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کی لاشیں ہی والدین کو مل پاتی ہیں۔ حالیہ واقعے میں 3 بچوں کی لاشیں ملی ہیں۔ اغوا ہونے والا چوتھا بچہ 12 سالہ عمران ابھی تک اس کی خبر نہیں مل سکی ہے۔ 8 سالہ مقتول فیضان کی والدہ کہتی ہیں کہ پولیس اپنا کام درست انداز سے کرتی تو وہ میرے بچے کو بچا سکتے تھے۔ بی بی سی کو فیضان کی والدہ نے اپنے بچے کے اغوا اور اس کے بعد پولیس کے رویے سے متعلق کہانی سناتے ہوئے ان کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ بی بی سی کے مطابق فیضان کی والدہ بتاتی ہیں کہ فیضان اپنے بھائی عبد الرحمان کے ساتھ 5:30 بجے دکان سے کچھ خریدنے گیا، مگر فیضان گھر نہیں آیا، جبکہ ان کا دوسرا بیٹا گھر آ گیا۔ فیضان کی والدہ نے دوسرے بیٹے سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے؟ اسے جواب دیا کہ امی مجھے نہیں پتا، میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو فیضان میرے ساتھ نہیں تھا۔ یہ سن کر وہ گھر سے نکلی اور فیضان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے پولیس کو فون کیا اور بتایا کہ ان کا بچہ نہیں مل رہا۔ یہ تھوڑی دیر میں انہوں نے فون کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا فیضان گم ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈیں۔ پولیس آئی، پوچھ گچھ کی اور پھر چلی گئی۔ والدہ نے بتایا کہ انہوں نے قصور پولیس کے بڑے افسر کو فون کیا۔ وہ آئے تو والدہ نے ان کا بازو پکڑ کر کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، پولیس کیوں نہیں غریب بندے کی بات سنتی۔ انہوں نے فیضان کی والدہ سے کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں۔ افسر نے یقین دہانی کروائی کہ تمہارا بیٹا جلد ڈھونڈ دوں گا۔ فیضان کی والدہ نے پولیس افسر سے کہا کہ مجھ سے سچ بات کرو، کیونکہ پہلے ہی ہمارے علاقے میں 2-3 بچے اغوا ہو چکے تھے۔ ان بچوں کے لواحقین بھی پولیس کو بلا کر لاتے تھے اور پولیس بس سب دیکھ کر چلی جاتی تھی۔ فیضان کی والدہ کو پولیس کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ وہ اگلے دن 3 بجے تک ان کا بچہ ڈھونڈ لائیں گے، مگر اگلے دن 3 بجے فیضان کی جگہ اس کی لاش گھر آئی۔ فیضان کی والدہ کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے پولیس کو اطلاع دی تھی، اگر اس وقت سے پولیس اپنا کام درست انداز سے کرتی تو وہ میرے بچے کو بچا سکتے تھے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس وقت تک ظالم میرے بچے کو دور نہیں لے کر گئے تھے۔ بی بی سی کی رپورٹ میں ایک اور بچے کی والدہ کی دکھی کہانی بیان کی گئی ہے۔ علی حسنین کی والدہ فرزانہ بتاتی ہیں کہ میرا بچہ 1 مہینہ 3 دن سے غائب ہے، میری کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ علی حسنین ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر کباڑیے اور کا کام کر کے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ علی حسنین کی والدہ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے مسلسل روتی رہیں، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئیں۔ علی حسنین کے والد نے کہا کہ ہم بہت غریب ہیں، مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی ویڈیو ایک کیمرے میں نظر آئی ہے، میں نے اپنا سامان بیچ کر فلیش ڈرائیو لے کر وہ ویڈیو نکلوائی اور پھر اس ڈرائیو میں ڈلوائی، پھر وہ ویڈیو لے جا کر پولیس کو دی، لیکن پھر بھی پولیس نے کچھ نہیں کیا۔ 1 ماہ ہو چکا ہے، ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا۔ صرف چونیا نہیں، قصور ضلع، پاک پتن، جہاں جہاں پہنچنا ممکن تھا ہم تلاش کر چکے ہیں، مگر بچے کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ علی حسنین کے والد نے کہا کہ ان کے خون کے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں اور انہیں بتایا گیا ہے کہ جلد ہی اطلاع دیں گے کہ علی حسنین کے جسم کی کون سی باقیات ملی ہیں۔ بعد میں پولیس کی جانب سے علی حسنین کے والدین کو ایک مرتبہ پھر بلوایا گیا۔ علی حسنین کی والدہ کہتی ہیں کہ پولیس نے انہیں خون سے بھرے ان کے بیٹے کے کپڑے دکھائے۔ بھورے رنگ کے کپڑے میرے بیٹے کے ہی تھے۔ مجھے امید تھی کہ شاید میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن وہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ قصور میں اب یہ ایک گھر کی کہانی نہیں رہی ہے، کئی گھر ایسے ہیں جن کا غم ایک جیسا ہے۔ قصور کے علاقے چونیا میں جھاڑیوں سے 3 بچے کی لاش ملنے کے بعد تحقیقات کے لیے گزشتہ روز GIT بنائی گئی تھی۔ آج GIT نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ DPO قصور زاہد نواز مروت چونیا پہنچ کر اس جگہ کا انہوں نے جائزہ لیا جہاں سے لاشیں ملی تھیں۔ SP انویسٹیگیشن اور دیگر افسران بھی ان کے ساتھ تھے۔ زاہد مروت کو واقعے کے بعد گزشتہ روز ہی وزیر اعظم کے حکم پر DPO تعینات کیا گیا۔ زاہد مروت اور ان کی ٹیم نے زینب کیس کے ملزم کو بھی پکڑا تھا۔ DPO زاہد نواز کے مطابق موقع سے جیو فینسنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں ووٹر لسٹ لے کر DNA کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بری شہرت کے حامل افراد کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر امجد اپنی ٹیم کے ہمراہ DNA کے نمونے حاصل کریں گے۔